اور نبی سے اعتبار سے خاص ہے رسول سے کہ نبی صرف انسانوں میں آتا ہے، فرشتوں میں نہیں آتا، صرف انسانوں میں آتا ہے، فرشتوں میں نہیں آتا۔ البتہ دونوں کی طرف وہی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام و بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے نبوت و رسالت۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور رسول دونوں تھے، ان کی طرف وہی بھی آتی تھی، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے، اور ان کو مستقل شریعت ملی تھی، شریعت موسوی، اور ان کو مستقل عظیم الشان کتاب ملی تھی، تورات۔ یہی وجہ ہے ان کے بعد بہت سارے رسول جو آئے تورات کی تبلیغ کی جائے، اور تو مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کو نہیں ملی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آواز دی، کہاں پہ؟ کوئی طور پہ، کوئی طور پہ ان کی دائیں جانب، جب کوئی طور سے وہ گزر رہے تھے تو دائیں جانب ان کا جو ہے نا کوئی طور پڑ رہا تھا، کوئی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی۔ آواز کا مقصد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم قریب کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہم قریب کر دیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشیں کہ ان سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر لے اور ان کو نبوت عطا کر دے۔ اللہ کے کلام میں تو بڑا مزہ ہے، اس لیے تو ان کو پھر دیدار کا شوق ہوا کہ کلام میں اتنا مزہ ہے تو پھر دیدار میں کیا مزہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اللہ کا کلام اور دیدار بار بار نصیب فرمائے آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کیا کیا؟ قریب کیا، اس طرح، اور اتنا قریب کیا کہ پھر میں نے راز کی باتیں کی۔ نجی یا نجی عربی میں کہا جاتا ہے رازدان کو، رازدان کو، کہ جس کے ساتھ چھپ کے آہستہ آہستہ راز کی باتیں کی جائیں، اس رازدان کو کہا جاتا ہے نجی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کو ان کا بھائی نبی بنا کر دیا، ہارون علیہ السلام۔ دوسری جگہ آتا ہے انہوں نے خود، جب اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے رب میری زبان کو، آپ کو پتہ ہے میری زبان میں لکنت ہے، اس کی وجہ سے میری زبان میں وہ روانگی نہیں ہے جو ہارون کی زبان میں روانگی ہے، تو اس کو میرا معاون بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میں نے تیری دعا قبول کر لی، میں نے اس کو نبی بنا کر تیرا کیا کر لیا، تیرا معاون بنا دیا۔ اور اب جا کے فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا رب سے ڈر جائے۔ اب فرعون جیسے جابر آدمی کے پاس اللہ بھیج رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ نرمی سے بات کرو۔ دعوت و تبلیغ کے لیے نرمی اور اچھے اخلاق کا اور موقع محل کو دیکھنا یہ ضروری ہے، اس کا پھر مثبت اثر ہوتا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا۔ اللہ نے تورات بھی ان پہ نازل کی تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بھی نہیں دی تھی۔ ہارون علیہ السلام تو بطور معاون کے تھے، بطور وزیر اور معاون کے تھے۔ وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے، وزر سے ہے بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرنے والا، حکمران کا بوجھ ہلکا کرنے والا، وزر بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ جو قرآن میں کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ آخرت میں ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اپنا ہی عمل کا ثمرہ اس کو ملے گا، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی چند صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک صفت تو یہ کہ کان صادق الوعد،
یہ وعدے کے سچے تھے۔ بعض تفسیر روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان سے وعدہ لیا، کوئی معاہدہ ہوا، وعدہ لیا کہ فلانی جگہ پہ آ جاؤ۔ یہ وہاں پہ 3 دن، مہینہ اور سال، مختلف روایتیں ہیں، اگر یہ تفسیر روایات ہیں، وہاں یہ انتظار کرتے رہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ایک آدمی نے کسی لین دین کے سلسلے میں، غالباً عبداللہ نام تھا اس کا، تو عبداللہ بن حمزہ، تو اس نے عبداللہ بن حمزہ یا ابو الحمزہ اس طرح کوئی نام تھا اس کا، تو اس نے وعدہ لیا نبوت ملنے سے پہلے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لین دین ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ گھر گیا، بھول گیا، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب یاد آیا تو انہوں نے کہا نوجوان، تو نے تو ہمیں بڑی مشقت میں ڈالا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدے کے بڑے سچے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر وعدے میں سچا کون ہوگا کہ ابھی بچے تھے، والد نے جب پوچھا رائے لی کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا ابا جی اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے آپ صابر پائیں گے، صابر۔ چنانچہ پھر والد نے لٹایا اور انہیں خود مشورہ دیا کہ چہرہ اپنی طرف نہ کرنا، کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آئے اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے، مجھے چت لٹانا، یہ مشورہ دیا۔ اور اس طرح اپنی طرف سے پورا جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ کیا کیا، پورا کر دیا۔ وہ تو اللہ نے چوری کو کہا کہ کاٹنا نہیں، میرے ذبیح کو کاٹنا نہیں، خلیل کے صاحبزادے کو کاٹنا نہیں۔ چوری نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کو حکم دیا اور اللہ نے منع کیا اس کو، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ اس کا ذکر تو قرآن میں وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول تھے اور نبی تھے۔ تو تفسیر دروس القرآن کے مطابق ان پہ بعض صحیفے اترے تھے، اس وجہ سے ان کو رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن تفسیر بیان میں لکھا ہے کہ ان کو رسول لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے، کبھی لغوی معنی کے اعتبار سے نبی کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کرتے ہیں، احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی وحی دونوں کے پاس آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک تو ان کی یہ صفت ہے کہ وعدے کے سچے تھے، اور پھر ظاہر اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، ساتھ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت تھی کہ وعدے کے سچے، اور ساتھ یہ صفت خود بھی نماز کے بڑے پابند، اور گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا کیا حکم دیتے تھے، ان سے بھی پابندی کراتے تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پہ خود عمل نہ کرے تو اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو عمل کرنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے انبیاء پہلے خود عامل ہوتے ہیں اور پھر اوروں سے عمل کراتے ہیں۔ تو